نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، 7 آسمان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا پورے دنیا کے انسانوں کو اور جنوں کو، پوری دنیا کے کافروں کو اور مسلمانوں کو، کہ کافر کی میری جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ عیب نہیں نکال سکتا۔ مسلمان کو اگر شک ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت پر، بناوٹ پر، وہ بھی آزما کر دیکھ لے، کوئی خلل، کوئی خرابی نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی، وہ ذات، خلق، جس نے بنایا 7 سماوات، آسمان، طباقا، تہ بتائے۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر تھوڑی تفسیر کرتے ہیں۔ ما نہیں ترا، تم دیکھو گے، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی خلل، فرجع، پس پھر لٹا، البصرہ، نگاہ کو، حل، کیا، ترا، تم دیکھتے ہو، من فطور، کوئی شگاف۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، سورۃ ملک 2 نمبر آیت میں بیان فرما رہے ہیں، میں نے آسمان بنایا 7، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ رحمان کی تخلیق میں، میری بناوٹ میں آپ کوئی من تفاوت، کوئی خلل، کوئی خرابی نہیں نکال سکو گے۔ ایک بار دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرج، پھر لٹا، البصر، نگاہ کو، تو انسان پھر لٹا لیتا ہے، حل، کیا، ترا، تم دیکھتے ہو، من فطور، کوئی شگاف۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہا ہے انسان سے، ہاں انسان، جو میں نے آسمان بنایا ہے اتنا، نہ اس کے نیچے کوئی پلر ہیں، نہ کوئی اس کو تھامے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی دیکھے تو کوئی صحیح قدرت، ابھی بھی تم کوئی میرے علاوہ کوئی دوسرا الہ بناتے ہو، ابھی بھی میری قدرت پر شک ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا تم نے دیکھا ہے من فطور، کوئی شگاف؟ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہہ رہا ہے ثم، پھر ارجع، لٹا، البصر، نگاہ کو، اس کے بعد کرتین، بار بار، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیکا، تیری طرف، البصر، نگاہ، تیری نگاہ، خاسئا، ناکام ہو کر، وہو، اور وہ، حسیر، تھکی ہوئی ہوگی۔ سامعین اکرام، میری ماں اور بہنوں اور عزیز بزرگوں، دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چیلنج کے ساتھ، آپ دیکھیں، بار ینقلب، بار دیکھیں، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیکا، تیری طرف، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی شگاف، آپ کو کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ 7 آسمان میں نے بنائے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے، آپ کوئی خرابی نہیں ڈھونڈ سکتے میرے آسمان میں، کوئی خلل نہیں نکال سکتے، کہیں ٹوٹ پھوٹ، کہیں تھوڑا سا اونچے نیچے، پورا میں نے آسمان بنایا ہے، کوئی خرابی تو نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کر رہا تھا، نہیں، بار آپ نگاہیں دہرا لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلانے کے لیے، کوئی شک نہ ہو، کوئی شک دماغ میں بھی نہ آئے، کوئی وسوسہ بھی دماغ میں نہ داخل ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بار لٹائیں، پھر تیری کہہ رہا ہے، ہاں، پچھلی آیت میں پوچھا ہے، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، پچھلی آیت میں پوچھا ہے حل ترا من فطور، کیا تم نے دیکھا ہے من فطور، کوئی شگاف؟ آگے بتا رہا ہے تیری
کیا اس ٹائم عالم ہوگا، کیسے خاسئا وہو حسیر الیک تیری طرف البصر لوٹیں گی نگاہیں، خاسئا ذلیل ہو کر، وہو حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوں گی. سارا دن آسمان کی طرف دیکھیں، ساری رات آسمان کی طرف دیکھیں، نگاہیں ماریں، ذلیل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی. اس بات میں کوئی شک، اس بات میں پورے قرآن میں زبر پر شک کرنا بھی کفر ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اسی طرح آج سے آپ پورے آسمان سے کی طرف دیکھتے رہیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ قبر میں چلے جائیں گے، لیکن آسمان میں ہم خرابی نہیں نکال سکتے، آسمان میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا یقین دلا رہا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ساتھ، تو یہاں آپ دنیا کا بڑا سے بڑا انجینئر، بڑا سے بڑا پیر، بڑا سے بڑا مولوی، مفتی، شیخ کو اکٹھا کر لیں، جنوں انس کو اکٹھا کر لیں، دنیا کی ایک چھت پلر کے بغیر کھڑی کر کے دکھائیں. یہ دنیا کے کرنے آئے ہیں اللہ کا مقابلہ. اللہ کے علاوہ دوسرے آپ نے الہ بنا لیے ہیں کہ یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ بیٹی دینے والا ہے، یہ مکان، یہ پیسہ دینے والا ہے، اس طویز سے ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا، مکان بن جائیں گے، روزی آ جائے گی. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تبارک بہت بابرکت ہے الذی وہ ذات بیدہ جس کے ہاتھ میں الملک بادشاہی ہے، وہ اور وہ علی ہر کلی شیء ان چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ رایا کے محتاج ہیں، ان کو ٹیکس نہ ملے وہ بادشاہ نہیں رہ سکتے. رایا بادشاہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا پورے دنیا کے جن و انس اکٹھے ہو کے میری نافرمانی پہ آ جائیں، میری شان میں تھوڑا سا بھی کمی نہیں آئے گی، تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئے گی. اگر پوری دنیا کے جن و انس اکٹھے ہو کر میری عبادت کرنے لگ جائیں تو ان کو فائدہ ہوگا، ان کی آخرت اچھی ہو جائے گی، ہمیشہ کی جو زندگی ہے آخرت کی ان کی بہتر بنے گی. میری شان میں اضافہ نہیں ہوگا، میری شان بلند و اعلیٰ ہے پہلے سے. پھر کس گمان سے آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑے بیٹھے ہیں؟ کس گمان سے، کس بات پر اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت نہیں کرتے؟ ہمارا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی تو ہمیں فائدہ ہوگا، قبر میں بھی ہمیں فائدہ، آخرت میں بھی ہمیں فائدہ. آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، قبر میں ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. یہیں سے تو عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر ججتا ہے. تو سامعین کرام، ہمیں تکبر کس بات کا ججتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اتنا اکڑ کر نہ چل، تو زمین نہیں پھاڑ سکتا. اتنا اکڑ کر نہ چل تو پہاڑ کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا. جو تکبر کرتے ہیں نا، ان کی حیثیت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیری کچھ بھی اوقات نہیں ہے. اتنا اکڑ کر چلتا ہے نا، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے. اسی لیے عاجزی کے ساتھ چلیں، عاجزی اپنے اندر پائیں تو اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے. سامعین کرام، یہیں پر اختتام کرتے ہیں. کتنا ہو سکے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کیا کریں
تو انشاءاللہ اچھی اچھی نصیحتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چینل پر آیا کریں گی۔ تو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔